السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب کو آپ جانتے ہی ہیں۔ اللہ کے فضل سے مولانا صاحب نے بہت بڑا کام کیا ہے، خاص طور پر غیر مقلدین کی حقیقت سے امت کو آگاہ کیا، اور ان کا جو چھپا ہوا چہرہ تھا وہ مسلمانوں کے سامنے ظاہر کیا۔ تو اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ غیر مقلدین کو بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب سے اور مولانا محمد امین اوکاڑی صاحب سے۔ آپ کو یہ بخوبی اس چیز کا علم ہوگا، اس لیے وہ ہر وقت اس طرح کی ان کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی طرح لوگوں کے دل میں، خاص طور پر علماء کے لیے، عام طور پر خصوصاً ان علماء کے لیے جو غیر مقلدین کی حقیقت بتاتے ہیں، خاص طور پر لوگوں کے دل میں ان کی نفرت بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی ایک محنت ہوتی ہے، بڑی کوشش کرتے ہیں، لیکن متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب نے بہت بڑا کام کیا ہے، بہت اچھی طرح ان کی حقیقت کو امت کے سامنے واضح کر دیا۔ اللہ کے فضل سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوا، لوگ سمجھے ہیں، واپس لوٹے ہیں، ان کے عقائد ٹھیک ہوئے ہیں، ان کو مسائل سمجھ میں آئے ہیں، دیکھا ہے، ان کے دھوکہ و فریب سے واقف ہو گئے لوگ۔ اللہ کے فضل سے اللہ جل جلالہ اس مولانا صاحب کی محنت کو قبول فرمائے، ہمیں ان علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل ہوتا کیا ہے کہ ان غیر مقلدین کی کوشش ہوتی ہے لوگوں کو علماء سے متنفر کرنے کی۔ ان میں بعض مرتبہ یوں بھی ہوتا ہے کہ ہمارے علماء بھی اس چیز میں آ جاتے ہیں جو یعنی اس میدان کے واقف نہیں ہیں، یا اس چیز سے ان کو اس چیز کا پتہ نہیں، تو وہ بھی آ جاتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ مولانا صاحب یہاں بتا رہے ہیں۔ 12 سال پہلے کا واقعہ ہے، ایک تبلیغی عالم نے مولانا صاحب پر اعتراض کیا کہ مولانا صاحب آپ مناظرہ کیوں کرتے ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مناظرہ سے روکا ہے، اپنے بیٹے کو روکا، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ کی بات کیوں نہیں مانتے؟ تو ذرا آپ سماعت فرمائیں کہ مولانا نے کیا زبردست کرارا جواب دیا، وہ بھی آپ سن لیں۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، میرا خیال ہے کوئی کم از کم 12 سال ہو گئے ہوں گے۔ پاکستان صوبہ سندھ ٹنڈو اللہ یار کا میرا سفر تھا، اور وہاں دارالعلوم ٹنڈو اللہ یار میں میرا علماء کرام میں بیان تھا۔ میں اس تربیتی نشست جب فارغ ہوا تو مسجد کے حال سے نکلا تو مسجد کے سین ہی میں مجھے رائیونڈ کے مقیم عالم حضرت مولانا جمشید رحمہ اللہ تعالی کے صاحبزادے ملے، مولانا خورشید صاحب، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ تو وہاں ہمارا مصافحہ ہوا، فرمان لگے کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ آیا تھا، ان کا آبائی علاقہ ہے وہ، تو پتہ چلا کہ آپ کا بیان ہے، تو بیان سننے کے لیے ابھی یہاں پہنچے تو آپ کا بیان ختم ہو گیا۔ خیر، ہم ٹنڈو اللہ یار دارالعلوم کے دفتر میں بیٹھے، دسترخوان لگا، چائے پی رہے تھے، تو حضرت کے ساتھ ایک اور عالم تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا آپ حنفیت کی ترجمانی کرتے ہیں، دیوبندیت کی ترجمانی کرتے ہیں اور مناظرہ کرتے ہیں، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے حماد کو مناظرہ کرنے سے منع کیا تھا، تو اب کیسے حنفی ہیں کہ آپ کا امام مناظرہ سے منع کرتا ہے اور آپ مناظرے کرتے ہیں؟ میں نے ان سے کہا کہ میں تو مناظرہ نہیں کرتا۔ میں نے سمجھانے کے لیے کہا لوگ آپ کو مناظر کہتے ہیں۔ میں نے کہا میرے مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا سے یا مکتبہ دارالایمان سرگودا سے کوئی کتاب چھپی ہو جس پر مناظر لکھا ہو تو مجھے آپ فرماتے۔ لوگ تو کہتے ہیں، میں نے کہا میں لوگوں کا جواب دے نہیں ہوں، ذمہ دار نہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں، میں نے کبھی کہا ہو، میں نے کبھی لکھا ہو، کبھی میرے ادارے نے لکھا ہو تو آپ فرمائیں۔ خیر، فرمانے لگے جو امام صاحب نے فرمایا تھا اس کا پھر مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا بات سمجھیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ خود مناظرہ فرماتے تھے یا نہیں؟ کہا جی فرماتے تھے۔ میں نے کہا جب پھر یہ بتایا اپنے بیٹے کو منع کیوں فرمایا؟ کہا جی بیٹے کو منع فرمایا کہ دیکھو تم ذاتیات کے لیے کرو گے لہٰذا نہ کرو، انتشار ہوگا تم نہ کرو۔ میں نے کہا معلوم ہوا اگر مناظرہ کرنا غلط ہوتا تو امام ابو حنیفہ خود بھی مناظرہ نہ فرماتے، اگر غلط ہوتا تو خود بھی نہ فرماتے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اور اگر درست تھا تو بیٹے کو منع کیوں فرمایا؟ تو مجھے کہتے ہیں اس کا آپ ہی جواب دیں۔ میں نے کہا جواب بڑا واضح ہے، مجھے آپ یہ فرمائیں کہ آپ دعوت کا، تبلیغ کا کام کرتے ہیں، تو کیا تبلیغ کا کام کرنا دنیاوی غرض، ذاتی مفاد اور شہرت کے لیے جائز ہے؟ کہا جی نہیں۔
میں نے کہا اللہ کے لیے؟ کہا جی جائز ہے۔ میں نے کہا یہ بتایا کسی شخص کا قرآن کریم پڑھانا، کسی شخص کا اللہ کے راستے میں مال صدقہ کرنا، کسی بندے کا اللہ کے راستے میں جان دینا دنیاوی اغراض، ذاتی مفادات اور شہرت کے لیے جائز ہے؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا یہی کام کرنا اللہ کے لیے جائز ہے؟ کہا جی جائز ہے۔ تو میں نے کہا یہی بات اگر امام صاحب فرماتے ہیں تو اس میں اچھمبے کی بات کون سی ہے؟ اس کے مناظرہ کا قصور کیا ہے؟ اپنی شہرت کے لیے، ذاتی مفادات کے لیے جہاد بھی ناجائز، تبلیغ بھی ناجائز، اللہ اللہ کرنا بھی ناجائز، قرآن پڑھانا بھی ناجائز، تقریر کرنا بھی ناجائز، سخاوت کرنا بھی، مال خرچ کرنا بھی ناجائز، اور اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جہاد بھی جائز، اور جہاد بھی جائز، تلاوت بھی جائز، تقریر بھی جائز، دعوت بھی جائز، اللہ اللہ کرنا بھی جائز، صدقہ خیرات کرنا بھی جائز۔ تو بات تو بڑی واضح ہے کہ اللہ کے لیے ہو تو مناظرہ جائز ہے، ذات کے لیے ہو تو ناجائز ہے۔ تو میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں اپنی ذات کے لیے کرتا ہوں؟ مجھے کہتے نہیں، ہرگز نہیں۔ تو میں نے کہا پھر آپ کو اشکال کیا ہے؟ آپ یقین فرمائیں مولانا خورشید صاحب نے مجھے سود فرمایا کہ آپ رائے ونڈ آئیں، یہی جو اشکالات ان کو ہیں، میرے خیال میں یہی اشکالات وہاں پر ہیں، آپ آئیں تاکہ یہ غلط فہمیاں دور ہو۔ میں خیر رائے ونڈ کیا اور تقریباً تمام اکابرین رائے ونڈ سے ملا اور خود مولانا خورشید صاحب نے میری ملاقاتیں کرائیں تاکہ غلط فہمیاں دور ہوں۔ تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ صرف مناظرے کا مسئلہ نہیں، کوئی بھی دین کا کام اپنی ذات، اپنے ذاتی مفادات کے لیے کرے تو ناجائز، اور اللہ کے لیے کرے تو جائز ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ نے مولانا صاحب کا جواب سنا، بڑا زبردست جواب دیا۔ تو اصل میں اس طرح کی چیزیں جو ہمارے ذہن کے اندر بھری جاتی ہیں، ہم یوں سمجھتے ہیں شاید ان کی یہ بات غلط ہے، یہ جو مولانا صاحب گفتگو کر رہے ہیں غلط ہیں، یا فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، حالانکہ وہ ایسے فتین لوگوں سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں، ان کی دو نمبری سے ہمیں ہوشیار کر رہے ہیں۔ اس لیے مولانا صاحب کی ایک محنت ہے، ان سے ہمیں ان کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ جل جلالہ متکلم اسلام کو عمر دراز عطا کرے، اور اللہ جل جلالہ ان کے فیوز سے ہمیں مستفید فرمائے، اور پوری امت کے اس طرح کے جو علماء ہیں، پوری امت کو ان علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غیر مقلدین کی حقیقت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے حقیقت۔